2,000 روپے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے. مجھ پر دہشت گردی کا ایک کیس پوری دنیا میں ہمارے ملک کی توہین ہے. نہیں خان صاحب کا کہاں جڑا نا ہلے بھی چٹا ہی گا. امریکی غلامی نامنظور. اور دوسری جگہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر ہم نے اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا تھا کہ آپ کا لیڈر جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹتا رہا ہے. ایسے مان لیاں نے جڑیاں نہیں منیاں لیا وہ کتنی لمبی لسٹ ہوگی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کس طرح چٹا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آئی کہاں کس طرح چٹا ہوتا ہے؟ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہاں کس طرح چٹا ہوتا ہے. خیر, خبروں کا سلسلہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کل ایک ٹیلی تھون کی تھی, دوسری ٹیلی تھون تھی جو انہوں نے منعقد کی, اور سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یہ ٹیلی تھون منعقد کی گئی. اس ٹیلی تھون کے مطابق جو پلیج کیا گیا ہے, جو مطلب یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جی پیسے ہم دیں گے, وہ 5 ارب 20 کروڑ روپے کے فنڈز ہیں جو اکٹھے کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. ظاہری بات ابھی یہ ٹائم لگے گا, یہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, اوبویسلی ہم چاہیں گے کہ پیسے سارے ٹرانسفر ہو جائیں. لیکن اس کے اوپر ایک جو چیز جو تنقید کی گئی ہے وہ یہ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ ٹیلی تھون کے دوران ٹی وی چینلز اور یوٹیوب جو ہے وہ بند کیے گئے, اور یا پھر ان کے مطلب یوٹیوب کی کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے انٹرنیٹ سلو ہو گیا, یا یوٹیوب صحیح طرح ایکسیس نہیں ہو پا رہا تھا. اگر لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے تو وہ نہیں ہو پا رہا تھا. ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے جو ہے وہ 2 چینلز نے تو کافی اس پہ کانسنٹریٹ کیا, ARY اور بول نے, لیکن باقی چینلز کے اوپر وہ اس طرح نہیں دکھایا گیا. تو اس پہ بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے تنقید کی ہے. اب میرا اس پہ 2-4 پوائنٹس ہیں. ایک تو کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کی انتظامیہ کا یہ اپنا ایڈیٹوریل ڈیسیجن ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں یا نہیں. عمران خان صاحب جس کاز کے لیے کر رہے ہیں اوبویسلی ایک اچھا کاز ہے, بہت اچھا کاز ہے, اور میں نے تو بلکہ پہلے بھی جب انہوں نے اس قسم کی ٹیلی تھون کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ اوروں کو بھی کرنا چاہیے. مطلب اس وقت اس سے بڑھ کے اور کیا, میں فار ایگزامپل اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو مریم نواز بیٹھ کے کریں ٹیلی تھون اور پیسے اکٹھے کریں. عمران خان صاحب جو ایک اچھا اقدام اٹھا رہے ہیں تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, میرے خیال میں ضرور اٹھانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو یوٹیوب خاص طور پہ یہ جو بند کرنے والا سلسلہ جو اس حکومت نے شروع کیا ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے دور حکومت میں کبھی ٹک ٹاک کے ساتھ یہ کھیلتے تھے کافی. ٹک ٹاک کبھی کھل جاتا تھا کبھی بند ہو جاتا تھا, اس کے ساتھ کافی گلی ڈنڈا چل رہا تھا, لیکن یوٹیوب کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی تھیں. تو کافی افسوسناک بات ہے. اور ظاہری بات ہے اس میں میں فواد چودھری صاحب کی آج پریس کانفرنس سن رہا تھا تو اس کے اندر وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی جب ہم چینلوں سے پوچھتے ہیں تو چینل کہتے ہیں جی وہ وہاں سے فون آیا. تو کہاں سے فون آیا تو آپ بتائیں. اچھا, چوہی صاحب اینے بھی چوچے نہیں ہے کہ چوہی صاحب نے آپ بھی پتہ ہے فون کدھروں آتا ہے. چوہی صاحب کے اپنے دور میں بھی خود بھی وہ منسٹر فار انفارمیشن رہ چکے ہیں, ان کو پتہ ہے فون کہاں سے آتا ہے. یہ فون ان کے دور میں بھی آتے تھے اور ان کے لیے آتے تھے اس وقت, مطلب یہ ماننے والی بات ہے. تو چوہی صاحب نے پتہ سارا ہے کہ فون کدھروں آتے ہیں, لیکن اوبیسلی انہوں نے ماننا نہیں ہے اس بات کو. لیکن یہ افسوسناک بات ہے میرے خیال میں, اگر ایک اچھے کاز کے لیے عمران خان صاحب ایک کام کر رہے ہیں تو اس پہ سپورٹ کیا جانا چاہیے. صرف سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر اس اچھے اقدام کو مطلب کتنی اسٹوپڈیٹی یہ لگے. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دوں کہ اچھا جی شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے چونکہ عمران خان کے ساتھ افیلیٹڈ ہے تو جی عمران خان سے اختلاف ہے, جو جی چلو یہ شوکت خانم بند کر دو. یہ بیوقوفی ہوگی, بہت بڑی بیوقوفی ہے اس کی. تو اسی لیے اگر سیلاب زدگاہ, میں کہتا ہوں اچھا جی چلیں میں ایک منٹ کے لیے کہہ لیتا ہوں, میں اس پہ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, اور جی پہلے 5 ارب اکٹھے ہوئے تھے, اب اس مرتبہ جو ہے وہ اکٹھے تو نہیں ہوئے تھے, مطلب وعدے ہوئے تھے. اچھا جی اس میں سے جی ابھی تک جو ہے وہ 2 ارب اکٹھے ہوئے ہیں یا 3 ارب اکٹھے ہوئے ہیں, جتنے بھی ہیں. اور میں کہتا ہوں بھائی 3,000 ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں 5,000 ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں 3 لاکھ ہوئے ہیں, 3 کروڑ ہوئے ہیں, چلو اتنے وہ کچھ تو ہے کم از کم. آپ کے جو باقی لیڈر ہیں, مثال کے طور پہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ابھی تک میں اور یہ مت سمجھے کہ میں یہ تنقید کر رہا ہوں, میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ شریف خاندان نے یا بھٹو خاندان نے اب تک خود کتنے پیسے دیے ہیں سیلاب زدگان کے لیے؟ انہوں نے کتنی کنٹریبیوشن کی ہے بیچ میں؟ یہ جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے لوگ اس بات پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, جا کے اپنے لیڈروں سے پوچھیں نا کہ بھائی جان آپ لوگوں نے کتنے کروڑ دیے ہیں ابھی تک؟ آپ لوگ بھی تو ارب پتی لوگ ہیں نا, آپ نے خود کتنے دیے؟ تو میرے خیال میں ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا, مریم نواز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو خبر یہ ہے کہ جناب 4 مرتبہ بینچ ٹوٹنے کے بعد, وہ بینچ سے زیادہ وہ جو ہے نا وہ بہت ہی کوئی سینسٹیو معاملہ لگ رہا تھا, تو اب جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی سے متعلق جو درخواست ہے وہ ان کی اپنی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. 14 ستمبر کو وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. تو الٹیمیٹلی میرے خیال میں مریم نواز کی اب سنی گئی ہے
کہ ان کے پاسپورٹ کی واپسی کا معاملہ جو ہے نا وہ کچھ حد تک ریزالو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اچھا, جہاں پہ کورٹس کا معاملہ ہے تو عمران خان صاحب نے بھی سن لو جناب. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک عدد مقدمہ دائر ہوا ہوا ہے اور بڑی دیر سے ہوا ہوا ہے. ان کی پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ ایم پی ہیں فوزیہ بی بی صاحبہ, انہوں نے 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف دائر کیا ہوا ہے. اور معاملہ یہ تھا کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے سینٹ کی جو الیکشن ہوئے تھے 2018 میں, اس میں انہوں نے اپنا ووٹ بیچا تھا. یہ الزام لگایا گیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر ان کی پارٹی کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی تھی. تو چونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے تو تب یہ ان کے اوپر یہ ہتک عزت کا جو ہے وہ ایک ہرجانے کا کیس جو ہے وہ ان کے خلاف دائر کیا گیا تھا. تو عمران خان صاحب کی جانب سے آج اس کیس کے اندر کوئی بھی پیش نہیں ہوا, نہ ان کے وکیل پیش ہوئے, نہ وہ پیش ہوئے. تو جج صاحب کی جانب سے 2000 روپے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے, کیونکہ ان کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا. خان صاحب کو وہ جس طرح اکثر نا ایک ڈان فلم دیکھی آپ نے, ڈان فلم کا نا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ ڈان کو جو ہے وہ پتہ نہیں 16 ملکوں کی پولیس جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے, ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. تو عمران خان صاحب کو عدالتوں میں لا کے جج صاحب کے سامنے کھڑے کرنا مشکل ہی نہیں, کبھی کبھار لگتا ہے کہ ناممکن ہے. مطلب لیکن یہ مت سمجھے گا کہ عمران خان صاحب کو میں ڈان کہہ رہا ہوں, وہ ڈان نہیں ہے. ڈان تو پھر بھی ایک ولن تھا نا, عمران خان صاحب تو ہیرو ہیں, ہیرو مطلب ہینڈسم اسمارٹ ہیرو. اچھا جی, ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب وہ جو الیکشنز ملتوی ہونے کا چکر تھا وہ اس پہ 4 حلقوں کی جو ہے وہ تاریخیں آ گئی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا ہے. ایک تو وہ حلقہ جہاں پہ گیلانی خاندان اور شاہ محمود قریشی کا خاندان آپس میں آمنے سامنے ہیں, NA 157 ملتان, اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے. اس کے علاوہ 3 حلقے ہیں پنجاب اسمبلی کے جن کے الیکشنز اناؤنس کر دیے گئے ہیں. شیخوپورہ خانیوال کے شیخوپورہ کا 1 اور خانیوال کے 2 حلقے جہاں پہ الیکشنز کی اناؤنسمنٹس ہو گئی ہیں. یہاں پہ جی 9 اکتوبر کو یعنی اگلے مہینے جو ہیں وہ الیکشن منعقد کیے جائیں گے. تو اس مہینے سپتمبر کے مہینے میں اب الیکشنز نہیں ہو رہے, اکتوبر میں جو ہے وہ الیکشن منعقد کیے جائیں گے. دوسرا وہ جو ایک معاملہ, وہ تو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بات کہی تھی کہ وہ جو 11 MNAs کے حوالے سے جو تھا کہ جی 11 MNAs جو ہیں وہ ان کی سیٹیں خالی ہو گئی ہیں, وہ بھی کلیئرٹی اب سامنے آ گئی ہے. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی 11 نہیں, صرف شکور شاد صاحب جو ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو معاملہ تھا وہ الیکشن کمیشن کا انہوں نے اس کو صرف روک دیا ہے. 10 کے جو استعفے ہیں وہ اسی طرح ہی برقرار رہیں گے جس طرح وہ چل رہا ہے معاملہ. البتہ اس کے اوپر بھی فواد چودھری صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جی ہم اس سلسلے میں بھی سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ 123 کے 123 جو ہیں ان سب کو ایکسیپٹ کیا جائے. وہ اس معاملے کو بھی جو ہے وہ ٹیک اپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا جی, ایک اور بات جو ہے وہ آج عمران خان صاحب جو معذرت پچھلی ویڈیو میں ایکچولی یہ ڈسکس کرنا ہم بھول گئے, وہ یہ تھی کہ جب آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ پیش ہوئے تو اس کے بعد جب باہر جا رہے تھے تو میڈیا سے جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر جیل کے اندر ایک پروفیسر پر تشدد کیا جاتا ہے اور جنسی تشدد کیا جاتا ہے اور عدالت پھر اس کو ریمانڈ پر واپس بھیج دیتی ہے اور اس پر اگر کوئی کہتا ہے کہ اس اقدام کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے تو یہ دہشت گردی ہے, تو آپ کسی کو بھی اس طرح دہشت گرد بنا سکتے ہیں. یعنی اب اپنے خلاف وہ جو کیس ہے اس کی وہ بات کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جی ساری دنیا نے دیکھا اور پوچھا کہ کس بنیاد پر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئیں, مجھ پر دہشت گردی کا ایک کیس پوری دنیا میں ہمارے ملک کی توہین ہے. نہیں 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 نہیں, آپ کے خلاف کسی قسم کا بھی کیس جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ پاکستان کے ساتھ مت جوڑ دیا کریں گے. مجھے پتہ ہے اس وقت آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اتنا بڑا بنا دو جس طرح ہمارا ملک ہے, کہ میں کلہ ہی ہے نا, میں پاکستان. معافی مانگنے کا فی الحال خان صاحب کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا. تو میں اس بنیاد کے اوپر وہ جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ کہاں چٹا ہے, تو خان صاحب کا کہاں جڑا نا ہلے بھی چٹا ہی گا. انہوں نے بالکل کوئی نہیں سوچا نہ سمجھا, اور میرے خیال میں ان کو بہت دفعہ یہ سمجھایا بھی گیا ہے کہ جناب تو تسی پھنس جاؤ گے, آپ کے لیے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں. 22 تاریخ کو آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی ہے, تو اس پہ ذرا دھیان دیں. لیکن خان صاحب کی آج کی یہ جو گفتگو دی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر, اس کے مطابق کہاں ابھی بھی چٹا ہی ہے. اب کہاں جو ہے وہ کالا کب ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. کہاں کو بھی تو آخر کہاں کس کو کہتے ہیں پنجابی میں, بیسیکلی کوے کو کہتے ہیں کہاں. تو کوا بھی جو ہے نا ویسے یو ٹرن لینے کی صلاحیت رکھتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ کسی بھی وقت چٹے سے کالا ہو سکتا ہے. تو امید کے اوپر دنیا برقرار ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر, بہرحال میرے خیال میں ظاہری بات ہے اتنے بڑے بڑے زبردست قسم کے لائرز ان کے ساتھ, فواد چودھری صاحب, وہ اظہر صدیق صاحب, یہ سارے اس قسم کے بڑے بڑے لائرز ان کے ساتھ موجود ہیں. وہ ان کو کوئی تجویز کریں گے تو
بہتری تجویز کریں گے. دوسرا ایک اور خبر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بڑی شاکنگ قسم کی گفتگو ہے. انہوں نے کہا, ذرا غور سے آپ نے لفظ بہ لفظ ذرا گفتگو سننی ہے. فرماتے ہیں پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ایکسٹینشن دینے والی پارلیمنٹ کو ایکسٹینشن کیوں نہیں مل سکتی؟ مولانا فضل الرحمان نے قبل از وقت الیکشن کی سختی سے مخالفت کی ہے اور عمران خان کے الیکشن کے مطالبات کو انہوں نے رد کر دیا. لیکن یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا کہ یہ ایکسٹینشن دینے والی پارلیمنٹ کو ایکسٹینشن کیوں نہیں مل سکتی, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بیسکلی جو مقررہ 5 سالہ مدت ہے اس سے بھی ایکسٹینشن آگے لینے کی بات کر رہے ہیں, یا آج کل کے حالات کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشن ہو سکتے ہیں. میں خبر نجم سیٹھی صاحب نے شاید اپنے کسی شو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی ہو سکتا ہے جنوری یا فروری میں جو ہے وہ کوئی الیکشنز کی طرف ہم چلے جائیں. تو یہ یا اس میں کہی ہے کہ جناب ایسا کیوں ہو سکتا ہے. تو آئی ہوپ یہ اس کا یہی مقصد ہو. لیکن اگر 5 سال سے اوپر جانے والی بات ہے نا تو پھر یہ بڑی غیر جمہوری اور خطرناک بات ہے, یہ اگر مولانا صاحب نے اس قسم کی بات کی ہے تو. دوسری ایک اور خبر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بدیال صاحب نے آج فل کورٹ سے خطاب کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے فرمایا کہ جی مارچ 2022 سے ہونے یہ بڑے امپورٹنٹ ان کے کامنٹس ہیں اپنے اس خطاب کے دوران. انہوں نے کہا مارچ 2022 سے ہونے والے سیاسی ایونٹس کی وجہ سے سیاسی مقدمات عدالتوں میں آئے. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا فیصلہ 3 دن میں سنایا. سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ پر ججز کی مشاورت سے از خود نوٹس لیا. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف 5 دن سماعت کر کے رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے پر سیاسی جماعتوں نے سخت رد عمل دیا. سیاسی جماعتوں کے سخت رد عمل کے باوجود تحمل کا ہم نے مظاہرہ کیا. اب آگے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آگے فرماتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر ہوا. اس مقدمے میں وفاق نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی جو قانون کے مطابق نہیں تھی. اس مقدمے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار بھی جانبدارانہ تھا. اب یہ بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اقدام جو ہے وہ غیر جانبدارانہ تھا. اس مقدمے کے فیصلے کا رد عمل ججز کی تقرری کے لیے منعقدہ اجلاس میں سامنے آیا. یہ بیسکلی میرا خیال میں یہ ازیوم کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی رد عمل آ رہا تھا یا جس قسم کا فیصلہ دیا گیا تھا حمزہ شہباز سے متعلق بیسکلی اس کا رد عمل جو ہے وہ ججز کی تقرری کے لیے جو منعقدہ اجلاس ہے اس میں بھی یہ چیزیں ریفلیکٹ کر رہی تھیں وہاں پہ. دس از سم تھنگ ریئلی سویئر. انہوں نے کہا کہ وفاق نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے مقدمے پر رد عمل جوڈیشل کمیشن میں دیا. یہ بیسکلی اسی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کی بات ہو رہی ہے جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی. کیا یہ رد عمل عدلیہ کے احترام کے زمرے میں آتا ہے؟ بیسکلی وفاق کے کردار کے اوپر بھی جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس نے سوالات اٹھائے ہیں کہ ججز تقرری کے معاملات بھی جو ہیں وہ آپس میں اس معاملے میں الجھ گئے ہیں. اچھا جی, ججز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو ایک سابق جج نے جناب معافی مانگ لی ہے. عمران خان صاحب کا کہاں تو چٹا ہے لیکن یہاں پہ جو کہاں ہے نا اس نے ایک یوٹرن لے لیا ہے. جو سابق جج صاحب ہیں وہ جو گلگت بلتستان کے سابق چیف جج ہیں رانا شمیم صاحب, ان کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا توہین عدالت کا ایک کیس چل رہا ہے. اور وہ بیسکلی معاملہ تھا کہ وہ جو ایک ایفیڈیوٹ تھا جس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اوپر الزامات لگائے تھے اور انصار عباسی صاحب نے بیسکلی یہ سٹوری دی تھی. انہوں نے آج اپنے خلاف یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے اس میں غیر مشروط انہوں نے معافی مانگ لی ہے. انہوں نے کہا کہ اس عدالت کا کوئی حاضر سروس جج اس تنازع میں شامل نہیں ہے. اپنی غلط فہمی پر اس عدالت کے تمام حاضر سروس ججز سے غیر مشروط میں معافی مانگتا ہوں. خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. عدالت سے مؤدبانہ استدعا ہے کہ عدالت میری معافی قبول کرے. یہ انہوں نے کہا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معافی مل جائے گی. اب یہ ججز کے اوپر جو بینچ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ معاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نہیں, کیونکہ انہوں نے آگ بڑی دیر سے جا کے جو ہے وہ یہ معافی مانگی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں پہ یہ معاملہ ہے. اچھا جی, ایک اور سٹوری جو ہے اس کا تعلق اس معاملے سے ہے جناب کہ جیو نیوز نے بیسکلی یہ خبر دی, جنگ گروپ میں خبر آئی کہ عمران خان صاحب سے سابق خاتون امریکی سفارتکار رابن رافیل کی ملاقات ہوئی ہے. یہ جو رابن رافیل ہیں یہ سابق سفارتکار ہیں, CIA تجزیہ کار ہیں اور لابیسٹ ہیں, اور 1993 میں وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جنوب وسطی ایشیائی امور رہ چکی ہیں. تو ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ جناب ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. اچھا, اس کو ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا اس خبر میں کہ جی سینیٹر شہزاد وسیم بھی اس ملاقات میں موجود تھے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ آج اس پہ پریس کانفرنس میں ان سے سوال کیا گیا کہ جناب ایک جگہ جو ہے وہ آپ امریکہ کے اوپر اتنا لان تان کرتے ہیں, ہر جلسے کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے ان کے برا بھلا کہتے ہیں, دوسری جگہ پہ آپ یہ رابن رافیل سے جو ہے وہ ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا, جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. چوہدری صاحب بڑے کمال دے پلیئر ہے, جواب بڑا انٹرسٹنگ دیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو ہے نا شہزاد وسیم سے ملاقات, یہ تو 3 سال پرانی بات ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بنی گالہ میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا مطلب جو ہے نا, یعنی باقی یہ سارا گلاں نا چوہدری صاحب کو پتا ہے ساریاں گلاں, لیکن یہ اس امپورٹنٹ بات کا جواب دینے سے جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا کہ جی کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا انہوں نے, مطلب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکے نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ جو خبر انہوں نے دی ہے یہ جھوٹ ہے, ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا یہ تو میں عمران خان صاحب سے ملوں گا تو پھر پتہ لگے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ, میں چوہدری صاحب کے نا ایک اور کمال کاریگری میں نوٹ کر رہا تھا, انہوں نے بڑا زبردست ایک گیم کھیلی. جب یہ امریکہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی نا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہماری جنگ تھوڑی ہے. یہ کیا بات ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ ہے؟ کوئی ہماری امریکہ سے کوئی جنگ نہیں ہے, ہم تو امریکہ کے ساتھ برابری کے تعلقات چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو بس چاہتے ہیں کہ جس طرح ماضی کے اندر بھی ہماری ایک فارمل انگیجمنٹس رہی ہیں ملکوں کی, وہ اسی طرح برقرار رکھنی چاہیے, ہم کسی ملک کے خلاف تھوڑی ہیں. تو اچھا جب یہ سارا کچھ کہہ رہے تھے نا, وچو ایک دو جملے نا انگریزی سے بھی بول رہے سر. اب میں حیران کہ یہاں پہ انگریزی سننے والا تو مطلب اللہ کا شکر ہوگا, میں ساری جرنلسٹ جو ہیں ان کو انگریزی آتی ہوگی, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اردو بولتے بولتے یہ انگریزی کے بیچ میں آ رہی تھی. لگ اس طرح رہا تھا کہ چوہدری صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ امریکی ایمبیسی بھی جو ہوتی ہے نا وہ ان ساری خبروں کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, وہاں سے امریکی ایڈمنسٹریشن بھی بیٹھ کے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے. تو بیچ میں وہ جو سافٹ قسم کے جو جملے تھے نا جو چوہدری صاحب اپنے اس سارے جواب کے اندر دے رہے تھے, اس میں تھوڑا سا اسلامک ٹچ ہوتا تھا نا, جس طرح اس طرح ایک انگریزی ٹچ جو ہے نا وہ نظر آ رہا تھا کہ چوہدری صاحب کہتے ہیں میں تھوڑی انگریزی ٹچ بھی تو پاوا نا, سمجھے لوگ سن رہے ہیں, وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اینا نہ سمجھو, یہ بس یہ جلسوں کے اندر ہی ذرا تھوڑا بہت ہم نے اپنے یہ جو جتنے ینگسٹرز ہیں جو آتے ہیں آ کے جب آئے گا عمران, یہ ان لوگوں کو بیسکلی بیوقوف بنانے کے لیے ہم نے وہ امریکہ کرنا ہوتا ہے, باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ سمجھو کہ ایسی کوئی ایڈے کو تو امریکی مخالف ہو گئے ہیں, یا وہ جس طرح نارتھ کوریا کے اندر جس طرح کی کوئی ایڈمنسٹریشن آ گئی تھی جس نے کہا تھا جی امریکہ کے ساتھ بات ہی نہیں ہو سکتی, یا ایران والی جو صورتحال ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. پلیز اپنے ذہن میں یہ مت رکھیے گا. تو چوہدری صاحب نے اچھا ساتھ ہی ساتھ پھر ایک اور بھی سوال ہوا ان سے کیا گیا کہ جی یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کو آپ اتنا برا بھلا کہتے ہیں. تو انہوں نے چوہدری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی یہ چیف الیکشن کمشنر اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا تھا. سو ایک جگہ چوہدری صاحب جو ہے نا وہ اپنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہتے ہیں کہ ہمیں امریکی غلامی نامنظور. کیا کہتے ہیں؟ امریکی غلامی نامنظور. ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں, اور دوسری جگہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا تھا, اسی دوجے دی غلامی نامنظور, اسٹیبلشمنٹ کی غلامی ہم کر لیں گے, پوری طرح کر لیں گے. آج جس فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ خود مطلب 2-3 جگہوں کے اوپر یہ بات مان چکے ہیں کہ ہم اس فوج کے سامنے نا بالکل سر تسلیم کر کے ہم لیٹے ہوئے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر کے ذہن میں کہیں پہ کہیں دور جب آپ لوگ کو بھٹو کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں یا ٹینکوں کے آگے لیٹنے کی بات کرتے ہیں نا, ایہو جا پہن کوئی چکر ہی نہیں گا. سافٹ ویئر کے اندر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے, آپ کے پاس مطلوبہ سہولت موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا لیڈر جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹتا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات مانتا رہا ہے. وہ آج خود یہ کہتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی ان کے کہنے پہ میں نے لگایا تھا. وہ خود یہ بات مانتا ہے کہ میں نے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا تو میں انہی لوگوں کو کہتا تھا کہ پہن میں نے بندے اکٹھے کر کے دیو. یہ تو وہ باتیں ہیں جو مان چکے ہیں, ابھی ایتے مان لیاں نے, جڑیاں نہیں منیاں لیا, وہ کتنی لمبی لسٹ ہوگی. ابھی تک شکر کریں انہوں نے منہ سے یہ نہیں کہہ دیا بھجن 2018 کے الیکشن بھی انہوں نے لڑوائے تھے ہم سے. ابھی تو شکر کریں یہ نہیں کہا انہوں نے. ہماری تو کابینہ تک انہوں نے لگوائی تھی, ہمارے تو بندے بھی پوری پارٹی کے اندر لا کے ان لوگوں نے بھرے تھے. شکر کریں ابھی تک کہانیاں آتے کہ ویسے تو کافی حد تک جا بھی چکی ہے, مطلب ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت سے, خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب ہو گئے اور بہت سے لوگ ہیں, بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ بتاتے رہتے ہیں کہ کیا ان کے حالات تھے. تو
یہ مت سمجھیے گا کہ اگر کل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی تو جی وہ ہو بڑا وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ قسم کی جو ہے وہ ان کی حکومت ہوگی. نتھنگ ڈوئنگ, ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے. آپ کے پاس مطلوبہ سہولت نہ موجود تھی اور نہ موجود ہوگی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.